وہ چھوٹی سی بات کہ کمرشل جو ہیں وہ زیادہ تر آج کل بہت زیادہ پیک پہ ہیں. اب جیسا کہ پیپسی کا بائیکاٹ چل رہا ہے, پیپسی کی کمرشل بہت زیادہ ہو گئی ہے. تبھی ریسنٹلی یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے, کاکڑ صاحب نے کہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کوئی شک کا کوئی انہوں نے کہا ہے, اس حوالے سے آپ کچھ اظہار خیال فرمائیں. تو یہ چاہتا ہوں کہ بھئی امت مسلمہ کی غیرت جاگے, اس حوالے سے امت مسلمہ کی غیرت کا مسئلہ ہر چیز پہ پروموشن لگائی. وعلیکم السلام. خیریت سے اللہ کا شکر. بات ابھی ریسنٹلی یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے, کاکڑ صاحب نے کہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کوئی شک کا کوئی انہوں نے کہا ہے, اس حوالے سے آپ کچھ اظہار خیال فرمائیں. دیکھیں, انہوں نے ایک بڑا خطرناک جملہ بولا ہے کاکڑ صاحب نے. وہ کہا ہے کہ پاکستان بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کا انکار کرنا یہ کفر نہیں ہے. اگر یہ کفر نہیں ہے تو پھر پاکستان بانی قائد اعظم کا پاکستان بنایا ہوا ہے جو, وہاں اگر علیحدگی پسند بلوچ یہ بات کرے کہ مجھے اپنا علیحدہ صوبہ یا وطن چاہیے اور علیحدگی چاہیے اور علیحدگی بات کرے تو وہ غداری کیوں ہے؟ کوئی جی ایس این کی بات کرے تو وہ غداری کیوں ہے؟ جو اپنے پشتون حقوق کی بات کرے تو وہ غداری کیوں ہے؟ یہ غداری ہے کیونکہ وہ قائد اعظم کے بنائے ہوئے پاکستان کے ساتھ غداری ہے. اس کو توڑنے کی بات ہے, اس کو ٹکڑے کرنے کی بات ہے اور ملک کو توڑنے کی بات ہے, تو وہ غداری ہے. اور جو بانی پاکستان قائد اعظم کا نظریہ ہے اسرائیل کے بارے میں, اور یہ کہتے ہیں 2 اسٹیٹ سلوشن, ٹھیک ہے, اگر یہ بات کرنا غداری ہے تو وہ بات کرنا عین غداری ہے اور عین کفر ہے. تو آپ یہ سوچ رہے تھے کہ بے حیائی اور فحاشی اور دنیا کے وہ تمام چیزیں جو اخلاقی اور معاشرتی روشوں کو برباد کر رہی ہیں وہ تو دکھائی جاتی ہیں, لیکن جو حق بات ہے اور جو سچ ہے, جو حقیقت ہے, اور وہ حقیقت کیا ہے کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. تو وہی ہمارا جرم ہے, اسی وجہ سے. جو ٹی ایل پی کی طرف سے کون سا نمائندہ گیا آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف کی میٹنگ میں جو اجلاس ہوا علماء کرام کا؟ باقاعدہ جماعت کی طرف سے ٹی ایل پی کا کوئی نمائندہ موجود نہیں تھا, لیکن وہاں پر کسی بھی سیاسی جماعت کی نمائندگی نہیں ہوئی. وہ جمعیت علماء پاکستان ہو, وہ جماعت اسلامی ہو, وہ کوئی بھی سیاسی مذہبی دینی پی ٹی آئی ہو, پی ایم ایل این ہو, سابقہ ان کے بھی مذہبی ونگ ہیں, ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی ہو, جو بھی جماعتیں, تو وہ ایک صرف علماء اور کرام اور عمائدین کا تھا. اس میں جو سیاسی شخصیات ہیں ان کو نہیں بلایا گیا, ورنہ فضل الرحمان صاحب بھی موجود تھے. تو ہمیں وہ اور مسائل پر بلایا گیا ہے. اس میں مسائل وہ تھے افغانستان کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر, اور وہ جو ہمارے بارڈر, ابھی جو فلسطین کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس کے حوالے سے کوئی حکمت عملی ٹی ایل پی کی طرف سے؟ ہاں, اس کے حوالے سے ہماری بائیکاٹ کی مہم تھی. ابھی پتہ لگا کہ لوگوں کا بائیکاٹ کا طرف رجحان کم ہوا ہے, تو ہم اس کو دوبارہ انشاءاللہ سر نو شروع کر رہے ہیں, اور اب پورے زور سے شروع کریں گے. جو پچھلے نا پھر انشاءاللہ یہ بھول جائیں گے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بھئی امت مسلمہ کی غیرت جاگے, اس حوالے سے. امت مسلمہ کی غیرت کا مسئلہ تو فلسطین بھی ہے, امت مسلمہ کی غیرت کا مسئلہ بھی کشمیر بھی ہے, امت مسلمہ کی غیرت کے مسائل بہت سارے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن چلیں, اب ایک نقطہ ہے بیت المقدس والا. تو فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم نے جناب طالوت کی فوج کو کہا کہ سامنے تمہارے نہر ہے اور تم نے اس میں سے پانی نہیں پینا, اور کہا پھر ہم نے پیاس بھی ان کو خود لگا دی. تو یہ تھوڑا سا مطلب تھوڑی سی بات ہے, تھوڑا سا زور لگائیں تو انشاءاللہ پروڈکٹس والا مسئلہ اور ان کی معیشت, اور آپ نے ان کے بیانات پڑھیں جو پی این جی اور یونیلیورز کو جو دھچکے پڑے ہیں اور جو انہوں نے حالت کی ہوئی ہے اس ٹائم, اسٹیٹ ہر چیز پہ پروموشن لگائی, 45% 50% پر پروموشن لگائی ہوئی ہے. تو اگر ہم تھوڑا سا اور کھڑے ہوتے یہ زیرو پر آ جائیں گے. اور ایک وہ چھوٹی سی بات کہ کمرشل جو ہیں وہ زیادہ تر آج کل بہت زیادہ پیک پہ ہیں. اب جیسا کہ پیپسی کا بائیکاٹ چل رہا ہے, پیپسی کی کمرشل بہت زیادہ ہو گئی ہے, بسکٹس کی ہو گئی ہے, لو کی ہو گئی ہے, اس طرح بہت ساری اس میں جو پروڈکٹس بنانے یا جو ایڈز بنانے والے ہیں ان کے لیے کچھ اگر آپ. جی, ان کے لیے بھی ہے نا کہ ان کو بھی چاہیے. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا کاروبار بنا کر پھر وہ 200 ملینز میں بیچا ہے یہودیوں کو, وہی سارے جرمدار ہیں اس کے اندر. اور ابھی جو اپنے کاروبار کو بڑھا کر پھر ان کو یہودیوں کے آگے بھیج رہے ہیں یا ان کی فروخت کر رہے ہیں, یعنی کہ یار جس طریقے سے بھی ان کی آپ پروموشن کر رہے ہیں وہ سارا اسی جرم میں آتا ہے, وہ اسرائیل کی حمایت ہے. دیکھیں نا, اب مجھے یہ بتائیں کہ جناب خلیل اللہ جب آگ لگائی گئی تو یہ جو ابابیل ہے, ہدہد ہے, یہ سارے جو پرندے تھے وہ اپنی چونچوں میں پانی لے کر آ رہے تھے, اور ان کی چونچ سے آگ بجھ سکتی تھی. اور قرآن نے جس کو کہا کہ اس نے عظیم آگ لگائی تھی, بہت بڑی آگ لگائی تھی, پتہ نہیں کتنی لکڑیاں, کتنے مطلب عرصہ لکڑیاں جمع کی اور پھر اس کو آگ لگائی. تو کہا, اور وہاں پر ایک چھپکلی بھی تھی, ایک چھپکلی تھی جو اس آگ کو پھونکے دے رہی تھی کہ یہ زیادہ تیز ہو, اور ایک وہ ہے
جس کو جو بجھا رہی تھی. تو جو آگ کو زیادہ تیز کرنے کے لیے تھی وہ اگرچہ ایڈ والے ہیں, آگ ہی تیز ہوگی نا, اس سے کیا ہوگا, ان کو زیادہ فائدہ ہوگا, وہ زیادہ بم برسائیں گے, وہ زیادہ مسلمانوں کا خون بہائیں گے, وہ ان کو زیادہ شہید کریں گے, ان کے چیتڑے اڑیں گے. تو کہا کہ وہ جو چھپکلی تھی نا وہ پھونک ماری تھی کہ آگ اور تیز ہو, اس لیے ایسے نہیں کہ بجھ جائے. اور وہ باقی جو پرندے تھے وہ اپنی چونچ میں پانی لے کر آ رہے تھے. ان کی چونچ سے کے پانی سے نہ تو وہ آگ بجھ جانی تھی, نہ اس کی پھونک سے تیز ہونی چاہیے. لیکن یہ اپنا عمل تھا. اللہ نے چھپکلی کی نسلوں کو قیامت تک سزا دے دی. کہا جو چھپکلی مارے گا اس کو 2 نفلوں کا ثواب ہے پہلی ضرب میں, ٹھیک ہے. کیوں اس کو مارنا؟ اس نے میرے خلیل یعنی میرے دوست کی جو لیے آگ جلائی گئی تھی اس کو بڑھاوا دیا تھا. تو جناب خلیل اللہ کے لیے بھڑکائی جانے والی آگ اس کو بڑھاوا دے تو اللہ اس کو سزا دے دے گا کہ جو جناب حبیب اللہ کی امت اور جو بیت المقدس کی حفاظت کے لیے فلسطینی بیٹھے ہیں ان کے خون کو بڑھاوا دیں, ان کے لیے کیا سزا مقرر ہوگی. تو مسئلہ یہ ہے کہ اپنے جناب ہوتا کچھ نہیں ہے بقول اس کے کہ چڑی کی چونچ میں یا بلبل کی چونچ میں, ہدہد کی چونچ میں کتنا پانی, ابابیل کی چونچ میں کتنا پانی آ سکتا تھا, بجھی نہیں اس سے. لیکن اپنا عمل اور دونوں کی جزا پائی. اسی طرح ہم, لیکن ہمارے اس عمل سے تو فرق بھی بہت پڑا ہے, تو اور پڑا ہے اور انشاءاللہ مزید پڑے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو ذرا دوست جانب دیکھیں.